اللہم ان ھذا عمی، سبحان اللہ۔ اے اللہ یہ میرے چچا ہیں۔ اچھا یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو نہیں پتا کہ یہ ان کے چچا ہیں؟ کہ اللہ کو نہیں پتا کہ یہ ان کے چچا ہیں؟ تو ضروری نہیں کہ جو چیز پتا ہو پتا نہ ہو تو اسی کا تذکرہ کیا جائے، بلکہ ایسی بھی چیزیں جو پتا ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ آگے ایک روایت آئے گی انشاءاللہ آپ کو بات میری سمجھ میں آئے گی۔ تو فرمانے لگے اللہم ان ھذا عمی اشفی، سبحان اللہ کی آواز نہیں، سبحان اللہ۔ اے اللہ یہ میرے چچا ہیں، اشفی شفا عطا فرما، سبحان اللہ۔ شفا عطا فرما۔ اشفی کی فا ختم نہیں ہوئی، ابو طالب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ ابو طالب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے میرے مصطفیٰ کی دعا نے ان کو کھڑا کر دیا، اور پھر وہ خاموش نہیں رہے بلکہ کیا کہا، یہاں پر اگر دل میں تھوڑا سا بھی عشق مصطفیٰ ہے تو آپ زمین پر بیٹھے نہیں رہیں گے۔ ایسا جملہ آنے والا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہیں گے۔ واقعہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن آپ کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہیں گے، شرط یہ ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ۔ سبحان تھوڑا سا بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو کیا فرمایا اللہم اشفی، ابو طالب کھڑے ہو گئے، تو ابو طالب نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا ذرا توجہ سے سنیے گا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اے بھتیجے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو خدا کو مانتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں خدا مجھے مانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پیارے آقا علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا جائے، میرے مصطفیٰ کریم کی شان کو بیان کیا جائے، یہ راتیں ختم ہو جائیں گی، یہ دن ختم ہو جائیں گے، میرے مصطفیٰ کی شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم کی شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ عبدالحق محدث دہلوی، یار ویسے ایسی قوم بٹھا دی آپ نے کہ یہ بیٹھ کر بیان نہیں کرنے دے گی، ماشاءاللہ بڑے جذبات والے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا بات چل رہی تھی؟ پیارے مصطفیٰ کریم کی شان کو بیان کیا جائے تو راتیں ختم ہو جائیں گی، دن ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوگا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ان کے والد شاہ عبدالرحیم، جنہوں نے اپنی زندگی میں 335 خواب دیکھے، سبحان اور اللہ، 335 خواب میں پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ کی زیارت فرمائی۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ان خوابوں کو ایک کتاب کی صورت میں لکھا، ان خوابوں کو ایک کتاب کی صورت میں تحریر فرمایا۔ ان میں سے ایک خواب یہ تھی کہ شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ حسن اخی یوسف حلوًا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک خواب میں دیکھی کہ حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کا جو حسن ہے وہ میٹھا ہے، سبحان اللہ، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے، وَحُسْنِ وَحُسْنِ مَلِيحٌ، اور میرا جو حسن ہے وہ نمکین ہے، میرا حسن کیا ہے وہ نمکین ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ جناب یوسف کے حسن میٹھا ہے، میرے مصطفیٰ کا حسن نمکین ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میٹھا حسن اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے میٹھے حسن والا آ جائے، میٹھے حسن والا آ جائے تو جو دیکھنے والا ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ جناب یوسف کا حسن ایسا تھا کہ اگر اس حسن والا کوئی شخص سامنے آ جائے تو وہ جب اس کو دیکھتا ہے، میٹھے حسن والے کو دیکھتا ہے، تو وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کا حسن ملیح حسن تھا، نمکین حسن تھا۔ تو جب نمکین حسن والا آپ کے سامنے آ جائے تو جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ ایک بار دیکھتا ہے، دوسری بار دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا حسن تھا۔
اور پھر ایک واضح فرق کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کیا کیا جی؟ علماء موجود ہیں، کیا کیا؟ حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی. ماشاءاللہ آپ کی جوتیوں پہ بھی قربان. انگلیاں کاٹ لی مصر کی عورتوں نے. لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا. کہ حسن یوسف دیکھ کر مصر میں انگلیاں کٹی ہیں. حسن یوسف دیکھ کر وسیم بھائی، حسن یوسف دیکھ کر مصر میں انگلیاں کٹی ہیں. حسن یوسف دیکھ کر مصر میں کٹی انگشتیں زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب یا رسول اللہ. یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن آپ کا حسن ایسا ہے، آپ کا نام ایسا ہے کہ آپ کا نام سن کر یہاں تو عرب کے بڑے بڑے مرد اپنے گردن کٹا دیتے ہیں، اپنے سر کٹا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ میرے مصطفیٰ کا حسن تھا. اور پھر سر کٹانے والوں نے کٹایا یا نہیں کٹایا؟ جب میرے مصطفیٰ کی عزت پر بات آ گئی، جب میرے مصطفیٰ کی ناموس پہ بات آ گئی، تو پھر سر کٹانے والوں نے سر کٹایا. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ سنی گج بج کے کہتے ہیں کہ جو یزید کے سامنے سر کٹان کے کھڑا ہو جائے اسے امام حسین کہتے ہیں. جو گستاخ کا سر کاٹ کے رکھتے اسے ممتاز حسین کہتے ہیں. اور جو ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا پٹا پھاڑ کے رکھتے اسے خاتم حسین کہتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اور پھر ہم اس مصطفیٰ کریم کو لبیک کیوں نہ کہیں کہ اتنی اونچی ذات، اتنی اونچی ذات، اتنا اونچا اور عالی نسب، اتنا اونچا اور عالی نسب کہ اگر اس نسب کو کسی موازنے کے طور پر کسی کنڈے میں تولا جائے اور دوسری طرف اس پوری دنیا میں جتنے بھی سونا اور زیورات ہیں اس کو ڈال دیا جائے تو وہ سونے اور زیورات کے مقابلے میں میرے مصطفیٰ کریم کا نسب وہ سب سے عالی ہوگا، سب سے وزن والا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسے کہ میرے مصطفیٰ کا جو نسب ہے نا وہ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ، حضرت آدم سے شروع ہوا. اچھا نسب کیا ہے جی؟ سنانا تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، عاشق بیٹھے ہیں تو پھر سنانا تو پڑے گا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کا نور چلا. حضرت آدم کے بیٹے شیس میں منتقل ہوا، شیس کے بیٹے آنوش میں منتقل ہوا، آنوش کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے یرد، یرد کے بیٹے اخنوخ، اخنوخ کے بیٹے متوشلخ، متوشلخ کے بیٹے شام، شام کے بیٹے ارفخشس، ارفخشس کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عیبر، عیبر کے بیٹے فالح، فالح کے بیٹے ارغو، ارغو کے بیٹے ساروخ، ساروخ کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے کیزار، کیزار کے بیٹے نبت، نبت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے ہمیسہ، ہمیسہ کے بیٹے یسا، یسا کے بیٹے ادر، ادر کے بیٹے اد، اد کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے ملکہ، ملکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد المناف، عبد المناف کے بیٹے عاشق، عاشق کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا عالی نسب ہے۔ اور پھر یہ نسب بیان کیوں نہ ہو، یہ عالی نسب بیان کیوں نہ ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم کو رب نے نور بنا کر بھیجا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہم بشر ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کو نور بنا کر بھیجا۔ علماء موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور نور تھے بشر نہیں تھے تو وہ بھی غلط، کیوں جی؟ وہ بھی غلط۔ اور جو یہ کہے کہ صرف بشر تھے نور نہیں تھے تو وہ بھی غلط۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، اور بشر تو سب سے افضل البشر، بشروں میں سب سے اعلیٰ، اور نور میں سب سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ نور تو یہ بھی ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی نور ہی ہے، لیکن سب سے اعلیٰ نور میرے مصطفیٰ کریم کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام ایک ہی کمرے میں جلوہ گر ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے 70,000 پردوں میں بھیجا گیا ہے، مجھے فسائس الکبریٰ کی روایت ہے کہ مجھے 70,000 پردوں میں بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ اصرار کرنے لگی کہ یا رسول اللہ وہ 70,000 پردے اٹھا کر اپنا اصل جلوہ دکھائیے، اپنا اصل جلوہ دکھائیے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ عائشہ تم میرا نورانیت کا جلوہ برداشت نہیں کر سکتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ تم میری نورانیت کا جلوہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصرار بڑھ جاتا ہے، عرض کرنے لگتی یا رسول اللہ اب تو آپ دکھا کے ہی چھوڑیں گے، سبحان اللہ۔ اب تو آپ نے اپنا اصل جلوہ دکھانا ہے، وہ 70,000 پردے اٹھائیے اور اپنا اصل جلوہ دکھائیے۔ جب ان کا اصرار بڑھتا ہے تو کمرے میں ایک روشنی ہو جاتی ہے، وہ اتنی روشنی ہوتی ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر تشریف لے آتی ہیں، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بے ہوش ہو جانا، سبحان اللہ۔ زمین پر تشریف لے آتی ہیں۔ اور جب ہوش میں آتی ہے نا، جب ہوش میں آتی ہے تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ کیا معاجرہ ہے، یہ کیسی روشنی تھی، ذرا وضاحت فرمائیے، یہ کیسی روشنی تھی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے 70,000 پردوں میں بھیجا گیا ہے، تو سن 70,000 پردوں میں سے ابھی تو میں نے ایک پردہ اٹھایا ہے، جب 70,000 پردے اٹھاؤں گا تب کیا ہوگا؟ سبحان اللہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی نورانیت کی شان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے کمال کی شان ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم کی شان کہاں کہاں سے پڑھ کے سناؤں، کہاں کہاں سے پڑھ کے سناؤں۔ حضرت امام مالک عاشق رسول ائمہ اربعہ میں سے ایک، ماشاءاللہ، ائمہ اربعہ میں سے ایک، وہ مجھے ایک بھائی کہنے لگے کہ عقیدہ اہل سنت بیان کیجیے گا، تو یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ عقیدہ اہل سنت میں کیا آتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عقیدہ اہل سنت میں کیا آتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ بے شک اللہ کے نور ہے، عقیدہ اہل سنت ہے۔ اچھا ہم انگوٹھے بھی چومتے ہیں، بے شک۔ چومتے ہیں انگوٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ثناء مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف رکھیے۔ تو عقیدہ اہل سنت۔ اچھا یہ بتاؤ ہم انگوٹھے چومتے ہیں یا نہیں؟ آواز ذرا بڑھا رہے ہیں، ہم انگوٹھے چومتے ہیں یا نہیں؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ ہم انگوٹھے چومتے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کریم کا نام آ جائے تو ہم انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ، بے شک۔ عقیدہ اہل سنت بیان کرنا ہے تو پھر آپ کو سننا بھی پڑے گا، عقیدہ اہل سنت سننا بھی پڑے گا۔ جب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھے چومتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ یار انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت آدم علیہ السلام نے چومے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے چومے تھے۔ بے شک۔ تو کہنے لگا، معترض کہنے لگا اچھا المقترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھے کی مانند ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ بابا آدم نے چومے تھے، آدم علیہ السلام نے چومے تھے،
لیکن وجہ یہ تھی کہ ان کو تو نظر آئے تھے، ان کو نظر آئے تھے. میں نے کہا گستاخ بدبخت، یہی تو وجہ ہے کہ تجھے نظر نہیں آتے، تمہیں نظر نہیں آتے، اور ہم وہ ہیں کہ جن کو نظر آتے ہیں. نظر کیسے نہیں آتے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے ہجرت کی، پتہ ہے نا سب کو، میرے مصطفیٰ کریم نے ہجرت کی. 80 کافر، 40 کافر حضور کے لیے کھڑے ہوئے کہ آئیں گے تو ہم ان کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے. 40 کافر 80 آنکھیں، 40 کافر 80 آنکھیں حضور کے لیے کھڑی ہیں، لیکن حضور نظر نہیں آئے، حضور نظر نہیں آئے. اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نظر نہیں آئے. اور میں نے کہا بدبخت تو بھی اسی قوم سے ہے، ان کی 80 آنکھیں تھی، انہیں حضور نظر نہیں آئے، تو تیری تو 2 آنکھیں ہیں، تجھے کیسے نظر آئیں گی؟ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے کہ وہ صرف عاشقوں کو ہی نظر آتے ہیں. اچھا کافروں کو نظر نہیں آئے، صحیح ہے. اور جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے نسب سے ہیں، ان کو بھی نظر نہیں آتے، اور جن کو نظر آتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی ہجرت کی رات، سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ السلام، صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. پیارے آقا علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دروازے کی طرف، گھر کی طرف چل پڑے. جب دروازے کے قریب پہنچے، کھٹکایا نہیں، دروازہ نہیں کھٹکایا، آواز نہیں دی، دروازے کے قریب پہنچے، صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اے ابوبکر تمہیں پتہ کیسے چلا کہ میں آنے والا ہوں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں کوئی کافر نہیں ہوں، میں کوئی گستاخ نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کا عاشق ہوں اور سچا عاشق ہوں اور افضل البشر بعد الانبیاء ہوں. تو مجھے آپ کے آنے سے پہلے ہی خبر مل چکی تھی، آپ نظر آ چکے تھے، اسی لیے میں نے دروازے کو کھولا. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تو میں نے کہا کہ گستاخ، صدیق اکبر صحابی تھے، صدیق اکبر صحابی تھے، صحابی نہیں تھے، صدیق اکبر صحابی تھے. ان کی صحابیت کا یہ مرتبہ ہے کہ سرکار کے آنے سے پہلے ہی سرکار کی زیارت کر دی. تو میں نے کہا کہ ہم بھی صحابی کو ماننے والے ہیں، صحابی کو ماننے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کہتے ہیں صحابی کے طریقے پر چلو، وہابی کے طریقے پر مت چلو. کیوں کہ وہ طریقہ سیدھا آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا، جبکہ صحابی کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، وہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. مجھے بتاؤ کہ آج کہتے ہیں کہ بھئی تبرک نہیں رکھنا چاہیے، فلاں چیز نہیں چننی چاہیے، بزرگوں کے ہاتھ نہیں چومنے چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے بتاؤ علماء موجود ہیں، جب حضور علیہ السلام وضو فرماتے ہیں نا، وضو فرماتے تو جو وضو کا پانی ہوتا وہ صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ ان کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیارے آقا علیہ السلام کے وضو کا جو پانی گرتا تھا وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل دیا کرتے تھے. اور جو صحابی رہ جایا کرتا تھا، جو صحابی وہ پانی حاصل نہ کر سکتا تو وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ٹچ کر کے اپنے چہرے پر لگا دیا کرتا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے. تو پھر اسی لیے ہم جوش و خروش سے کہتے ہیں، یعنی جب اتنی تعریفیں ہوں تو پھر عاشق کیا کہتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے والے، میرا
سے محبت رکھی نا، جنہوں نے حضور سے محبت رکھی انہوں نے حضور کے نورانیت کی چمک کو حاصل کیا۔ مولا علی سبحان اللہ، یار جب مولا علی کا نام آ جائے پھر کوئی زبان خاموش نہ رہے، گش بش کے بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور جب مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن آج دوسرے طریقے سے سنیں گے۔ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں رحمت للعالمین، ان کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ پیارا آقا علیہ السلام مولا علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ اچھا مولا علی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور مولا علی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی، سبحان اللہ۔ اچھا حضور کے چہرے پر آنسو پڑے۔ اچھا ایک بات یاد رہے، حضور نے فرمایا ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اچھا حضور آنکھ کھلی، مولا علی سے پوچھا کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ یہ پوچھنا کیسا تھا؟ یہ پوچھنا ایسا تھا کہ جیسے علماء موجود ہیں، یہ پوچھنا ایسا تھا کہ جیسے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا رب کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن جو محب ہوتا ہے نا، محبت کرنے والا، وہ محبوب سے سوال ضرور کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ محبوب پلٹ کے جواب دے۔ تو مولا علی سے محبت رکھتے تھے تو فرمانے لگے اے علی کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ نماز عصر جا چکی ہے، قضا ہو چکی ہے۔ اچھا حضور نے سوال کیا، وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ اگر کسی اور سے سوال کیا ہوتا آپ نے تو وہ شاید یہ کہہ دیتا کہ قضا پڑھنی ہے، وہ شاید یہ کہہ دیتا کہ قضا پڑھنی ہے، تو مجھے تو سب کچھ پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے، بات ہی آپ کی ہے، بات ہی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ دانشور نے کیا کہا کہ گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ تو مولا علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے تو پتہ ہے کہ گل ساری تہاڈی ہے، گل ساری سرکار دی ہے، تو میں کیوں آکھاں، میں یہ کیوں بولوں کہ میں نے قضا پڑھنی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تو ادا پڑھنی ہے، میں نے ادا پڑھنی ہے۔ اچھا حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، جب بات آئی نا ادا پہ حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے اللہم ھذا علی، اللہم ھذا علی۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ علی ہے، جواب دو، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ علی ہے، اللہ کو پتہ تھا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ محب جو ہوتا ہے وہ محبوب سے سوال ضرور کرتا ہے تاکہ پلٹ کے جواب آ جائے۔ اللہم ھذا علی فردد علیہ الشمس، حضور نے کیا فرمایا؟ فردد علیہ الشمس، یا اللہ یہ علی ہے، ان پہ سورج موڑ دے، سورج کو ان پر موڑ دے۔ حضور کا یہ کہنا تھا، علیہ الشمس کی شین ختم نہیں ہوئی، سورج پلٹ کر عصر کی طرف واپس آ گیا۔ اچھا بازی کہتے ہیں کہ مولا علی سے پڑھ کر، مولا علی جو ہے وہ حضور سے پڑھ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اچھا مولا علی، اچھا یہ بات یاد رہے کہ حضور کی عزت سے مولا علی کی ہے، حضور سے مولا علی ہے، مولا علی سے حضور نہیں ہے، یہ بات یاد رہے۔ تو اللہ عز و جل کو یہ نہیں پتا کہ علی کی نماز قضا ہوگی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج نہیں موڑا، لیکن جب حضور کھڑے ہوئے تو کیا فرمایا؟ اللہم ان ھذا علی فردد علیہ الشمس، یا اللہ عز و جل یہ علی ہے، اس پر سورج کو موڑ دے۔ تو رب تعالیٰ نے
حضور کی زبان سے جب یہ سنا تو کیا کیا؟ سورج کو واپس عصر کی طرف موڑ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا کر دی۔ تو یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق وہ پھر خاموش نہیں بیٹھتا، جب وہ حضور کی اتنی شانیں دیکھتا ہے، اتنی رفعتیں دیکھتا ہے تو پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے قلم کو اٹھا دیتا ہے۔ تو پھر عاشق اکبر میرے سید یا اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کی بات آئی ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے گئے۔ میرے سید اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس میں بیان نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، وہی لامکاں کی مکی ہوئے، وہی لامکاں کی مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، کرو مدح احمد والرضا۔ آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ کرو مدح احمد والرضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گتا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ اور یار میں اس مصطفیٰ کی تعریف کروں گا، میں اس مصطفیٰ کی تعریف کروں گا کہ جس مصطفیٰ کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، جس مصطفیٰ کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، جس مصطفیٰ کریم کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کان عطا فرمائے، ہمیں یہ زبان عطا فرمائی، ہمیں یہ ہونٹ عطا فرمائے، ہمیں یہ چلنا، ہماری اولادیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا تن من دھن، سب کچھ مصطفیٰ کریم کے سبب ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان تھی۔ اور پھر عاشق، میں نے کیا کہا تھا کہ عاشق خاموش نہیں بیٹھا۔ جب عاشق میرے مصطفیٰ کریم کی ایک آخری روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وقت کی قلت ہے، میں نے کہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ راتیں ختم ہو جائیں، دن ختم ہو جائے، لیکن میرے مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ ایک آخری روایت توجہ سے سنیے گا، عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ کیا لکھتے ہیں؟ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، یہ کلام لکھا اور یہ نیت کی کہ مدینے جاؤں گا اور پیارے آقا علیہ السلام کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ صرف یہ نیت کی۔ اس وقت جو عرب کی مملکت کا بادشاہ تھا، اس کی قوم میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے اور فرمایا کہ فلاں حلیے والا شخص ہوگا، اس کا نام عبدالرحمن جامی ہوگا، اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اردو سمجھ میں آتی ہے نا سب کو؟ تو بولے سبحان اللہ، اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اچھا، اس نے خواب دیکھی، بڑا سوچتا رہا، دوسرے دن دوبارہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں آ گئے، پھر فرمایا کہ فلاں حلیے والا شخص ہوگا، اس کا نام عبدالرحمن جامی ہوگا، اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ تو وہ اس نے خواب میں ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ شخص کوئی مجرم ہے؟ کیا جامی کوئی مجرم ہے؟ تو حضور نے فرمایا بات وہی ہے کہ جب عشق مصطفیٰ دل میں ہو تو زبان خاموش نہیں بیٹھتی۔ تو یہ جملہ سن کے نا کھڑے ہو جائیں، یہ جملہ سن کے آپ خود کھڑے ہو جائیں گے، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میرے حضور نے کیا فرمایا کہ اوے میرا جامی مجرم نہیں ہے، میرا جامی مجرم نہیں ہے، ارے میرا جامی تو میرا عاشق ہے، اس نے میرے لیے کلام لکھا ہے۔ جب وہ مدینے آئے گا، عمر خضرا کے سامنے اپنے کلام کو پیش کرے گا تو مجھے مجبوراً عبدالرحمن جامی کے لیے، اپنے عاشق کے لیے اپنے روزہ سے باہر آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔
زور سے کہو سبحان اللہ۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے کہ عاشق جب اس کے دل میں عشق کی شمع روشن ہوتی ہے نا تو وہ خاموش نہیں رہتا۔ تو آپ کو میں ایک ہی نقطہ دیتا چلوں کہ جب بھی میرے مصطفیٰ کے عشق کی بات آ جائے، میرے مصطفیٰ کریم کی ناموس کی بات آ جائے تو زبانیں خاموش نہیں رکھنی، بلکہ بے دھڑک کیا کہنا ہے، میں بغیر دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے اپنے مصطفیٰ کریم کو نور مانتا ہوں، میں بغیر دلیل کے یا رسول اللہ کہوں گا۔ کیوں کہ ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یا رسول اللہ بھی کہنا ہے۔ اچھا یہ لبیک یا رسول اللہ کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، اور یار یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ صحابی کا نعرہ ہے، یہ صحابہ نے یہ نعرہ لگایا۔ جب حضور آواز فرماتے رہتا کہ فلان ادھر آ جاؤ، لبیک یا رسول اللہ، مطلب کیا ہے؟ جو آپ سے سوال کرے یہ سیاسی نعرہ ہے، اسے ایک ہی جواب ہے، یار جواب دے کہ یار تو اس کا مطلب بتا دے کہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اگر یہ سیاسی نعرہ ہے تو حضور کے دور میں کوئی سیاست تو نہیں تھی، تو صحابہ نے پھر یہ کیوں کہا کہ لبیک یا رسول اللہ؟ یار ہم یہ سیاسی نعرہ نہیں لگاتے، بلکہ یہ صحابہ کے قول پر عمل کرتے ہیں، صحابہ کا عمل ہم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ اپلائی کرتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کہنا یہ کس کا عمل ہے؟ صحابہ کا عمل ہے۔ تو جب حضور آواز فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، شروع میں میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے کس پر عمل کرنا ہے؟ صحابی کے عمل پر۔ تو اسی لیے ہم صحابی کے عمل پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو یہ کس کا نعرہ ہے؟ یہ صحابہ کا نعرہ ہے، اور اس کو ہم نے ختم نہیں ہونے دینا۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ اس نعرے کو ہم نے ختم نہیں ہونے دینا، اپنی نسلوں میں بھی اس کو منتقل کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ غلام یہ رسول میں موت قبول ہے، داڑھی قبول نہیں ہے، نمازیں قبول نہیں ہیں۔ اچھا دیکھو یہ کیا ہے؟ محفل میلاد۔ حضور کے ذکر کی جو بھی محفل ہو عاشقان رسول کی زبان میں اسے محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ محفل میلاد۔ میلاد کا مطلب کیا ہے جی؟ علماء موجود ہیں، میلاد کا مطلب ہے سالگرہ۔ یہ آخری آپ کو ایک نقطہ دیتا چلوں کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے سالگرہ، یعنی حضور کی پیدائش پر خوشی منانا، میلاد کا یہ مطلب ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم جب کسی کے میلاد پر جاتے ہیں، کسی کی سالگرہ پر جاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں نا لوگ اپنے بچوں کے، اگر شریعت کے مطابق ہے تو درست ہے۔ اگر ہم جاتے ہیں تحفہ لے کر جاتے ہیں تو اس کا دل خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کا دل خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور وہ تحفہ اگر اس کی مرضی کا ہو تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا، اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ اور یہ کیا ہے؟ حضور کی بیست پر خوشی منانا، یہ حضور کا میلاد ہے۔ اور اگر ہم آج اس میلاد میں آئے ہیں تو حضور کو وہ تحفہ دیں جو حضور کو پسند ہے، تو آپ بتائیں کہ اس سے بڑی اور کوئی سعادت کی بات ہے؟ آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیت کریں کہ ہم حضور کو نمازوں کا تحفہ دیں گے، انشاءاللہ کی آواز نہیں، نمازوں کا تحفہ دیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نیت کریں کہ حضور کو آج اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ایک تحفہ دے کے جائیں کہ یا رسول اللہ، عہد کر لیں کہ یا رسول اللہ آج کے بعد کبھی بھی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، کبھی بھی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا۔ دوسرا تحفہ یہ دینا ہے، داڑھی کا تحفہ، یہ حسن ہے۔ داڑھی کیا ہے؟ حسن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا چہرے پر داڑھی نہیں تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگی۔ وہ چیز کیا تھی؟ اللہم اعطنی الحسن، اے اللہ مجھے حسن عطا فرما۔ رب نے چہرے پہ داڑھی اگائی، تو داڑھی جو ہے وہ حسن ہے۔ بعض لوگوں کو کنسیپٹ ہوتا ہے شادی کے بعد جو ہے وہ داڑھی رکھوں گا۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا داڑھی والا ہے جس کی شادی نہ ہوئی ہوگی؟
کوئی ایسا ہے داڑھی والا جس کی شادی نہ ہوئی ہو؟ بعض لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، بولے نا یار آپ داڑھی رکھ لیں آپ کے چہرے پر خوبصورت لگے گی، تو کہتا نہیں یار ابھی جو ہے وہ شادی ہو جائے گی تو پھر وہ داڑھی رکھ لوں گا۔ تو یار شادی والوں داڑھی والوں کی بھی تو شادی ہوتی ہے نا، ایسے تو نہیں ایسے تو نہیں داڑھی منڈوں کی شادی ہوتی ہو، داڑھی والوں کی بھی شادی ہوتی ہے۔ تو نیت کریں کہ آج سے انشاءاللہ عز و جل ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کہ ہم کدھر بیٹھے ہیں بزرگوں کے مزار پر، مجھے بتائیں کہ ان کو یہ اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ کیسے ملا؟ کیا یہ صرف میلاد منایا کرتے؟ میلاد مناتے تھے یہ جتنے بھی ہیں نا بزرگ، یہ میلادی تھے فسادی نہیں تھے۔ یہ کیا تھے؟ میلادی تھے فسادی نہیں تھے۔ چاہے وہ گولڈا شریف والے پیر مہر علی ہوں یا بہاؤدین ذکریہ ہوں ملتانی، یا ہمارے یہ شیخ کل احمد نوری حضوری ہوں، جو بھی اللہ کے ولی ہوں، ان کو ولایت کا مرتبہ صرف اس چیز سے نہیں ملا بلکہ عشق مصطفیٰ سے اور فرائض سر انجام دینے سے ان کو یہ مرتبہ ملا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ میلاد بھی کرنا ہے، محفلیں بھی کرنی ہے، لیکن دو چیزیں آج ادھر سے لے کر جائیں، نماز، داڑھی۔ نماز آپ کے اندر کو درست کر دے گی، داڑھی آپ کے باہر کو درست کر دے گی۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے مسلمانوں والا حلیہ بنانا ہے، یہودیوں والا نہیں۔ یہودیوں کی چال کو ناکام کرنا ہے اور پہلے والے مسلمانوں کی طرح مسلمان بننا ہے۔ پہلے مسلمان کیا ہوتے تھے؟ کیسے ہوتے تھے؟ ان کا کردار، ان کا لبادہ اور ان کا اخلاق، ان کا چہرہ ایسا ہوتا تھا کہ جب کافر دور سے دیکھتا تھا، اگر وہ دشمنی کی نیت سے سامنے آیا ہو تو وہ لرز جاتا تھا، وہ لرز جاتا تھا، ڈر جاتا تھا۔ اور اگر وہ دشمنی کی نیت سے سامنے نہ آیا ہو تو وہ اس مسلمان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ تو ایسے مسلمانوں کا کردار ہوتا تھا، ہم نے وہ والا مسلمان بننا ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل کیا کریں گے کہ نماز اور داڑھی، بس آج یہ تحفہ اپنے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے، صحیح معنوں میں عاشق رسول، سچا پکا عاشق رسول، نعروں والا نہیں بلکہ عمل والا عاشق رسول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔